اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے سونف کی وجہ سے جو ہے وہ آپ لوگوں کے جو ہے وہ سکن بہتر ہو سکتی ہے۔ آپ لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا ویڈیو کو۔ اس کے بعد میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں نے بتایا تھا کہ سبز الائچی کے کھانے سے کس طریقے سے جو زیادہ یا بار بار تھوڑا تھوڑا پیشاب آنے کی تکلیف ہے وہ کس طریقے سے دور ہو سکتی ہے۔ تو بہت سارے ناظرین نے لسٹ بھر دی بیماریوں کی جو میرے ادھر کمنٹ سیکشن میں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ بھی بتائیں، یہ بھی بتائیں، یہ بھی بتائیں۔ تو ان میں ایک بڑی خاص بیماری مجھے نظر آئی جو کہ آج کل ہماری غذاؤں کی وجہ سے اس قدر پھیلی ہوئی ہے کہ صرف بڑی عمر والے ہی نہیں، چھوٹے بچے 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال یہ سارے کے سارے بڑے شدید اس کا شکار ہیں۔ اور وہ ناظرین بیماری ہے قبض کی، کانسٹیپیشن بہت زیادہ ہے۔ جدھر بھی جائیں، جدھر بھی میں بھی جہاں آتا جاتا ہوں رشتہ داروں میں، کہیں بھی کسی کے گھر جاؤں تو سب سے پہلے یہی پوچھتے ہیں جی کہ بچے کا یہ مسئلہ ہے، بھوک بھی جو ہے وہ کم لگتی ہے اور گھنٹوں جناب جو ہے وہ باتھ روم میں ٹوائلٹ میں جا کے بیٹھا رہتا ہے تو اس کو تکلیف ہے، تو دوائیاں لی ہیں تو علاج نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا کہ چلیں اس پہ ایک ویڈیو بنا کے بتایا جائے کہ ہم کس طریقے سے اس کا علاج گھر پر ہی کر سکتے ہیں بغیر کسی میڈیسن کے۔ ناظرین یقین کیجئے کہ ایلوپیتھک میڈیسن جو ڈاکٹری دوائیاں ہوتی ہیں یہ اثر کرتی ہیں، ان سے فائدے بھی ہوتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ڈاکٹرز جو حضرات صاحب ہیں وہ بھی جانتے ہیں، یا جو بھی میڈیکل سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک بیماری ٹھیک ہوتی ہے 10 اور لگتی ہیں۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ مجھے کئی دفعہ تکلیف ہوئی تو جب مجھے ڈاکٹر دیتے تھے نا میڈیسنز تو میں اس کی پرسکرپشن جو ایک بیچ میں سے ایک پرچی نکلتی ہے پڑھنا شروع کر دیتا تھا۔ تو میں ڈاکٹر حضرات سے بحث کرتا تھا، تو میں کہتا تھا کہ یہ دیکھیں کہ جو آپ نے بیماری ڈائیگنوز کی ہے اس کا تو ہے اس میں علاج، لیکن یہ جو 10 اور بیماریاں ساتھ لے کے آ رہی ہیں جن میں یہ میرے پینکریاز پہ افیکٹ کرے گا، میرے کڈنیز پہ افیکٹ کرے گا، میرے اسٹامک پہ سب سے پہلے افیکٹ کرے گا، میرے جو ہے وہ سانس میں بھی مجھے کچھ الٹیاں بھی لگیں گی، یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا، چکر بھی آئیں گے۔ تو ڈاکٹر کہتا تھا کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ پرچی پڑھیں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے کہ بھائی دیکھو کہ ایلوپیتھک میڈیسن میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں ان کے جو سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں آپ کی بیماری سے ہٹ کے ان کے لیے بھی پھر اس میں ہم نے میڈیسن شامل کی ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ کیا ہوا ہے کہ اگر مجھے یہ تکلیف ہے تو اس کی ٹیبلٹ ایک ہے اور اس ٹیبلٹ سے جو سائیڈ افیکٹ پیدا ہونے ہیں دوسری بیماریوں کے جو میرے گردوں کو اثر کرنی ہے تو اس کا مطلب ہے ان گردوں کے لیے بھی اس میں دوائی شامل ہے۔ میں نے کہا اسی لیے آپ نے مجھے 1 کلو کی دوائیاں تھما دی ہیں۔ تو ڈاکٹر حضرات نے یہاں تک ہو گیا تھا کہ جب مجھے میڈیسن دیتے تھے تو کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ مجھے سمجھ گئے تھے، ویسے تو میں بڑی کم میڈیسن لیتا تھا ناظرین، تو وہ کیا کرتے تھے کہ پرچے کے اوپر کوڈ ورڈ میں لکھ دیا کرتے تھے کہ اس بندے کو دوائی دیتے وقت پرسکرپشن ڈبیا میں سے نکال لیں۔ تو میں جب گیا کیمسٹ کے پاس یعنی فارمیسی جس کو آپ یہاں پر پاکستان میں کیا کہتے ہیں میڈیکل سٹور، تو اس نے کیا کیا کہ تمام ڈبیوں میں سے پرسکرپشن نکالنا شروع کر دی۔ تو میں نے کہا یار یہ کیوں نکال رہے ہو، یہی تو میرے کام کی چیز ہے۔ کہتے جی ڈاکٹر صاحب نے اسپیشلی لکھا ہے کہ کوئی پرسکرپشن اس کو نہیں دینی تو ہم آپ کو نہیں دے سکتے۔ تو میں پھر انٹرنیٹ پہ جا کے اس کے لیے پڑھ لیا کرتا تھا۔ تو یہ ناظرین ایسا ہوتا ہے۔ اب میں جو بات کر رہا ہوں قبض کی وہ ایسا معاملہ ہے ناظرین کہ کیونکہ یہ میں نے ذکر کیا پچھلی باتوں کا کہ قبض کو ام الامراض کہتے ہیں۔ ام کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ ام، فار ایگزامپل عبداللہ کی ماں، حسن کی ماں، ٹھیک ہے جی، میرا نام شاہد ہے، شاہد کی ماں۔
تو ناظرین ویری انفارچونیٹلی قبض کو ام الامراض کہتے ہیں کہ یہ تمام بیماریوں کی ماں ہے۔ اگر آپ کو قبض ہے تو آپ کسی بھی دوسری بیماری کے لیے تیار ہو جائیے، کیونکہ اب آپ کا جسم جو ہے وہ مال فنکشننگ کر رہا ہے۔ تمام کے تمام جو مطلب یہ کہ فاضل مادے ہیں آپ کے جسم کے، جن کو جسم سے اخراج ہو جانا چاہیے ایک مطلب لمٹ کے تحت، جو پیریڈ آف ٹائم ہوتا ہے ود ان آورز، اب آپ ایک دو تین دن ہوتے جا رہے ہیں اور آپ تو کھائے جا رہے ہیں۔ بھوک تو آپ کو پھر بھی لگے گی، کھانا بھی آپ کھائے جا رہے ہیں، تو آنتوں میں، مثانے میں، یہ ہر طریقے سے وہ فاضل مادے تو گل سڑ رہے ہیں۔ اس لیے یہ ام الامراض ہے۔ یہ باقی تمام خون میں شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہی مادے، یورک ایسڈ کی بھی صورت میں، آپ کے کڈنیز فیلئر کی صورت میں۔ اس لیے اگر قبض ہو رہی ہے کسی بچے کو، کسی بزرگ کو، کسی بھی عمر کے خاتون کو، لڑکی کو، تو وہ اس کو بہت مائنر کنسیڈر مت کریں، یہ ایک سیریس ایشو ہے۔ اب قبض کشا کے لیے جب آپ ناظرین دعائیں لیتے ہیں، مختلف ٹیبلٹس ہیں جن کے میں نام نہیں لے رہا کہ یہ نہ ہو کہ آپ وہ لینا شروع کر دیں، تو ان سے کیا ہوتا ہے کہ جسم سے زیادہ اخراج ہو جاتا ہے، اور آپ کا سٹمک، آپ کی انٹسٹائنز یعنی آنتیں اور معدہ اپسیٹ ہو جاتا ہے۔ اس سے آپ کے جسم سے وہ نمکیات بھی خارج ہو جاتے ہیں جو جسم میں چاہیے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین میں آپ لوگوں کو ایک نیچرل وے بتاتا ہوں۔ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، نہ کسی میڈیکل سٹور میں، نہ کسی پنساری کے پاس، آپ کے گھر میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے جس نے یہ چیزیں ساری کی ساری پیدا کی ہیں۔ اب میں آپ کو ایک ایک کر کے لسٹ بتاتا ہوں، پرائرٹی وائز جو کچھ آپ کے گھر میں ہے اس سے مستفید ہو جائیے اور اپنی قبض سے نجات حاصل کیجیے ناظرین۔ بہت بری چیز ہے یہ، بعد میں یہ آپ کی بواسیر میں بھی کنورٹ ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کیا ہو سکتی ہے ناظرین؟ قبض ہوتی کیوں ہے؟ سنیے، آج کل ہماری انٹیک میں جو لوگ ہم آج کل خوراک کھا رہے ہیں اس میں زیادہ میدہ شامل ہے، میدہ کیا ہوتا ہے ناظرین؟ مجھے یاد ہے کہ سعودی عربیہ میں ہر دوسرے بندے کو جو ہے نا، میڈل ایسٹ میں، دبئی میں کام کرنے والے کو قبض ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ وہ کھاتے ہیں خبز جو کہ سفید میدے کے بنے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں بھی اب یہ بیماری آ چکی ہے سفید آٹے کی، کہ بچے کہتے ہیں ماما اس کے پراٹھے بڑے اچھے بنتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس میں فائبر نہیں ہوتا۔ سفید آٹے میں فائبر نہ ہونے کی وجہ سے میدہ ہوتا ہے یہ، تو میدہ جو ہوتا ہے جب ہم کھاتے ہیں تو اسٹمک میں یہ گولا سا بن جاتا ہے، آنتوں میں بھی یہ گولا سا بن جاتا ہے۔ فائبرز اور اس میں جو براؤن ذرات چھلکے نہ شامل ہونے کی وجہ سے یہ پیٹ میں وہ وٹ ڈالنا، پیٹ میں تھوڑے سے درد ہونا، اور کیونکہ یہ نیچرل وے سے انٹسٹائن میں سے گزرتا ہوا ریکٹم تک نہیں پہنچتا، جس کی وجہ سے یہ پرابلم کرتا ہے اور یہ قبض کرتا ہے۔ اس لیے ناظرین میدہ سے جتنا آپ جان چھڑا لیں گے اتنا ہی آپ بچ جائیں گے۔ یہ تو میں نے آپ کی وجہ بتائی۔ فار ایگزامپل یہ بریڈ، وائٹ بریڈ اب اگر کھانی ہی ہے تو براؤن بریڈ لائیے، ٹھیک ہے؟ روٹی براؤن جو ہے، براؤن آٹے والی، وہ والی، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے؟ جن حضرات کو قبض ہے، سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 1 گلاس نیم گرم دودھ میں 1 چھوٹا چائے کا چمچ زیتون کے تیل کا ڈال کے اس کو ملا کے پی لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد دیکھیے انشاءاللہ باذن اللہ دا ویری سیکنڈ مارننگ اور دی الٹرنیٹیو مارننگ، جو ایک دن کے بعد، یعنی ودن 24 گھنٹے کے اندر آپ کی قبض ٹوٹ جائے گی، اور آن اے ویری نیچرل وے۔ یقین کیجئے جن لوگوں کو پیشاب سخت آتا ہے نا، پتھر کی طرح بڑی تکلیف کے ساتھ، وہ بھی یقین کریں کہ وہ ان کو جو ہے وہ ایسا نارمل، ایسا مطلب آپ کو فیل بھی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت نے ایسی چیزیں بنائی ہیں۔ وَالتِّینِ، انجیر کی قسم، وَزَیْتُونِ وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ وَطُورِ سِینِین وَہَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِین۔
یہ ہے زیتون کی قسم۔ ابھی تو میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ زیتون کے فائدے کیا ہیں، کچا کھانے کے، پانی میں ڈال کے پینے کے، ویسے پینے کے، نہار منہ پینے کے، یا اس کے بعد یہ کہ دودھ میں ڈال کے ملا کے۔ زیتون جنت کے باغوں میں سے، پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ پلیز اس کو انڈرسٹینڈ کیجئے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے زیتون کو۔ عرب میں جب بھی آپ کہیں جاتے ہیں تو وہ ساتھ زیتون رکھتے ہیں پیالی میں، کٹے ہوئے زیتون۔ کٹے ہوئے زیتون نہ بھی ہوں تو زیتون کی بوتل دیتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں دیتے ہیں نا، یہ اوپر ٹماٹو کیچپ ڈالیے جی، جو بھی آپ کھا رہے ہیں، پیزا کھا رہے ہیں، یہ کھا رہے ہیں، وہاں پر زیتون دیا جاتا ہے کہ زیتون اوپر ایسے آپ نچوڑ لیں یا ایک بوتل سے ایک چند قطرے اوپر گرا لیں، تو اس لیے کہ وہ ڈائجیشن میں بہت مدد کرتا ہے۔ اور بھی اس کے بڑے فائدے میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوسرا یہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر صبح اٹھ کے آپ گرم، جو نیم گرم پانی ہوتا ہے وہ بھی پی لینا، صبح اٹھنے کے بعد بھی اور رات کو سونے سے پہلے بھی، تو آپ کی ہزاروں کی بیماریاں یہ آپ کو جو ہے وہ ٹھیک کر دے گا۔ اس کے علاوہ جن کو قبض ہے وہ لوگ کیا کریں، سنیے، رات کو سونے سے پہلے 2 انجیر کھا لیں۔ انجیر کیا کرے گی، آپ کی قبض بھی توڑ دے گی، اور آپ کے گردے میں اگر کوئی تکلیف ہے نا، اس سے بھی نجات دے دے گی۔ اسی طریقے سے جو آپ نے زیتون کا تیل میں نے کہا تھا نیم گرم دودھ میں ڈال کے پینا ہے، اس سے آپ کے پٹھوں کے درد، پٹھوں کی کمزوری، کیونکہ آج کل تو ہم ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں موبائل کو لے کے، جناب جی ٹک 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 ٹک، گھنٹوں وہیں پتہ چلا اسکرول کرتے کرتے ٹک ٹاک، فیس بک وغیرہ، اور پھر یہاں درد ہے اور وہاں درد ہے، یہاں درد ہے وہاں درد ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ چیزیں آپ نے ٹیک کیئر کرنی ہے۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ گوشت اور انڈے، جن لوگوں کو شدید قبض ہے وہ کم کر دیں، اور اگر ہو سکے تو سنا مکی کا جو پاؤڈر ملتا ہے، سنا مکی کا پاؤڈر، وہ گرم پانی میں ملا کے بھی آپ رات کو پی سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں قبض کو ختم کرنے کے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس لیے میں نے آپ کو ساری چیزیں بتا دیں، ان میں سے جو چاہیں آپ کریں۔ آپ نیم گرم دودھ میں ایک چائے کا چمچ زیتون کا تیل ملا کے پی لیں، 2 انجیر رات کو کھا لیں، صبح نہار منہ گرم پانی پی لیں، یا سنا مکی کا پانی میں ڈال کے پی لیں۔ لیکن سنا مکی زیادہ قبض کشا بھی کر دیتی ہے، اس لیے یہ 2-3 دن سے زیادہ سنا مکی کا نہیں کرنا۔ بٹ آئی ووڈ ایڈوائز کائنڈلی، پلیز، میری یہ پرسنل ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے، اپنی صحت کا خیال رکھیے۔ ہر کھانے میں اپنے گھر میں 1 لیٹر کا جو زیتون کا ہوتا ہے نا، یہ ورجن آئل جو تیل ملتا ہے، یہ زیتون کا تیل لا کے رکھ لیجئے، اپنے کھانے میں 1 چمچ ڈال دیجئے، آپ کو ساری عمر قبض نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ کے بھروسے پہ میں بتا رہا ہوں، میرا اللہ رب العزت انشاءاللہ جو چیز میں اللہ کے بھروسے میں بتا دیتا ہوں، میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں چیز۔ میں نہیں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں کہتا کہ یہ وظیفہ شروع کیجئے اور وظیفہ ختم ہونے سے پہلے آپ کے سامنے نوٹوں کا بریف کیس پڑا ہوگا، وظیفہ ختم ہونے سے پہلے آپ کے مقدمات ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ نہیں، نیور۔ جب میرا اللہ چاہتا ہے، آپ نے وظیفہ کیا، اللہ سے دعا کی، اللہ رب العزت جب چاہے کر دے۔ آپ نے حجت پوری کر دی۔ میرے اللہ نے کیا فرمایا کہ آپ صرف حجت کرو، کام میں پورا کر دوں۔ ہم جب کھانا کھا لیتے ہیں، کیا ہم اپنی مرضی سے ہضم کرتے ہیں؟ ہم کھانا کھاتے ہیں، اگر بسم اللہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اپنے سامنے سے کھائیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 حصوں میں کھائیں کھانا، ہوا، پانی اور کھانا، یعنی خالی چھوڑیں۔ یہ نہیں ہے جناب جی وہ بڑے پیٹوؤں کی طرح پیٹ کو اتنا بھر لے کہ پتہ چلا جناب جی صاحب نے اتنا کھانا کھا لیا ہے، اب ٹن ہو کے جناب بیڈ پہ پڑ گئے ہیں، اب نہ ہلنے کے لائق ہے نہ جھولنے کے لائق ہے، اور جناب سب سے کہہ رہے ہیں کہ میرا پیٹ بھرا ہوا مجھ سے ہلے نہیں جا رہا۔ اب کیا ہوگا؟ معدے نے تو شیک کرنا ہوتا ہے، آپ نے اتنا معدے کو پھلا دیا، اتنا بھر دیا، وہ شیک کیا ہوگا؟ ایک باٹل ہوتی ہے پانی کی، آپ اس میں باٹل کو فل بھر دیں، وہ شیک کیا کرے گی؟ معدے نے شیک کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے پانی کا حصہ رکھیں، 3 حصوں میں کھانا کھانا ہوتا ہے معدے کے، 1 حصہ کھانے کا، 1 حصہ پانی کا، 1 حصہ ہوا کا، اور کھانا کھانے کے بعد آپ نے پانی نہیں پینا ہوتا، پانی پہلے پینا ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد جو پانی پینا ہوتا ہے امیڈیٹلی وہ کیچڑ بنا دیتا ہے، کیچڑ۔ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ آپ نے کھانا کھایا اور اوپر آپ نے کیا کیا کہ ایک دم سے سافٹ ڈرنک پی لی، سافٹ ڈرنک کا میں کسی کا نام نہیں لے رہا، کوئی بھی پی لی، وائٹ کلر والی یا جو براؤن کلر والی جو بھی پی لی آپ نے، اس کے بعد اچانک آپ کو ڈکار ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس میں ہوتا ہے ایسڈ، وہ ایسڈ کھانے کو
تو ہضم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے، لیکن آپ کے معدے کی دیواروں کو بھی جلاتا ہے اور آنتوں کو بھی وہ جلاتا ہے۔ کبھی مٹی پہ ڈال کے دیکھیے اپنی سافٹ ڈرنک کو، جو بھی آپ کا فیوریٹ برانڈ ہے، کبھی تھوڑی سی پیتے پیتے 4-5 قطرے ایک جو اس کی ڈھکن ہوتا ہے، ڈھکن میں ڈال کے زمین پہ مٹی پہ گرائیے، مٹی بڑ 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 کرنا شروع کر دے گی، اس میں سے گیسز نکلیں گی۔ کیوں؟ ایسڈ ہوتا ہے۔ وہی جو آپ جس سے ٹوائلٹ کلین کرتے ہیں وہی ایسڈ آپ ڈال کے دیکھیے، ویسے ہی مٹی بڑ بڑ کرے گی۔ خیر یہ اور لمبے چوڑے ٹاپک ہیں، تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی یہ چیزیں پرانی جو عورتیں ہوتی تھیں وہ سب جانتی تھیں۔ میری والدہ محترمہ اللہ ان کو بخشش کرے، یہ سب کچھ ان کو معلوم ہوتا تھا۔ بچپن میں وہ مجھے یاد ہے کہ زیتون یہاں پر ملتا نہیں تھا تیل آسانی سے اتنا، تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ گلوکند ملتی تھی، گلوکند، یہ سب چیزیں پنساریوں سے ملتی تھی۔ تو کبھی میں نے کہنا نا کہ مجھے قبض ہے، تو وہ کہتی تھی اچھا یہ گلوکند ہے، یہ تھوڑی سی چاٹ لو، کھا لو، یہ کر لو وہ کر لو، تو الحمدللہ ٹھیک ہو جایا کرتی تھی چیزیں۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔